جو خانہ کعبہ ہے یہ آپ نے دیکھا ہے، اس کی اونچائی جو ہے اس کی لینتھ اور بریتھ سے زیادہ اونچی ہے، اس لیے جب آپ جاتے ہیں خانہ کعبہ کو دیکھنے تو یہ ذرا تھوڑا سا آپ کو لانگیٹیوڈنل اونچائی کی طرف زیادہ نظر آتا ہے۔ خانہ کعبہ کو آج تک کسی بھی غیر مسلمان نے نقصان نہیں پہنچایا۔ میں اس کا بات ذکر نہیں کر رہا کہ وہ حضرت ابراہیم سے بھی پہلے کا زمانہ یا نہیں، میں زمانے کی بات کر رہا ہوں جو کہ تاریخ کے اندر رقم ہوا ہو زمانہ۔ مثال کے طور پہ تاریخ کے اندر یہ رقم ہے بات کہ خانہ کعبہ کو جب گرانے کے لیے معاذ اللہ ابرہا آیا، یہ بہت بڑا افریقن بادشاہ تھا، اور یہ اس لیے گرانے آیا تھا کیونکہ اس نے جو اپنا چرچ وہاں پہ یا اپنی عبادت گاہ، چرچ کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے، اپنی عبادت گاہ جو بنائی تھی وہاں پہ لوگ نہیں آتے تھے۔ اس نے کہا کہ لوگ کیوں نہیں آتے؟ انہوں نے کہا کہ لوگ خانہ کعبہ کے طواف کے لیے جاتے ہیں، حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ عمرہ تھا یا نہیں تھا، حج تھا یا نہیں تھا، حالات میں نہیں سمجھ سکتا کیسے تھے، لیکن لوگ وہاں جاتے ہیں اس لیے یہاں نہیں آتے۔ تو اس نے کہا میں اس کو گرا دوں گا۔ دیکھیے کارپوریٹ ورلڈ ہمیشہ ایک جیسی ہوتی ہے، جہاں نقصان ہو رہا آپ کو پیسوں کا، آپ اس چیز کو ہستی سے ہی مٹاتے ہیں۔ اب آیا وہ، اور وہ فوج کیسی لے کر آیا؟ فوج کے وہ حد نگاہ تک فوج ہی فوج تھی۔ جب وہ کعبہ کے پاس آئے تو خانہ کعبہ کے جتنے بھی لواحقین تھے مکہ میں رہنے والے، یہ پہاڑی پہ چڑھ گئے لوگ سارے۔ اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب بھی شامل تھے، اور آپ کے پاس اونٹ تھے۔ کچھ روایتوں میں 70 تھے، 100 تھے، 200 تھے، 300 تھے، جتنے بھی تھے آپ کے کچھ اونٹ تھے جو کہ آپ کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ اس وقت جو ہاتھی جس کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کو جا کے مارو چلاؤ، وہ ہاتھی بیٹھ جاتا تھا، وہ مارتا نہیں تھا۔ جانور نے بھی کسی خانہ کعبہ کو نقصان نہیں پہنچایا۔ لیکن ایک جملہ کہوں گا، پھر اس کے بعد آپ سے رائے لوں گا۔ حضرت عبد المطلب اپنے اونٹ لینے کے لیے ابرہا کے پاس گئے، اور ابرہا بھی سردار تھا، حضرت عبد المطلب بھی سردار تھے، اور دونوں کا مکالمہ جو ہوا، انہوں نے حضرت عبد المطلب کو شرمندہ کرنے کی کوشش کی کہ تو اونٹ لینے واپس آ گیا، میں تو یہ سردار عرب سمجھتا تھا، میرا خیال تھا تو خانہ کعبہ کی حفاظت کرے گا۔ انہوں نے کہا میں جس کا مالک ہوں میں وہی لینے آیا ہوں۔ اونٹ لیے اور جانے لگے جب واپس، آخری جملہ تو آپ نے خانہ کعبہ کی وہاں پہ جو دروازے پہ چٹخنی لگی تھی یا گھنٹی لگی تھی یا وہاں پہ جو بھی کھٹکھٹانے کے لیے چیز لگی تھی، اس کو بجایا جیسے آپ کسی گھر میں داخل ہو رہے ہیں، اور کہا کہ دیکھو میں اپنا سامان لے کر جا رہا ہوں، رب تعالیٰ یہ تیرا گھر ہے، تو اس کی حفاظت جیسے چاہے کر۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ایمان حضرت عبد المطلب جو تھا وہ کمزور تھا، تو مجھے بتائیے آج کسی کا ایسا تقویٰ ہو جو میرے رسول کے دادا کا تھا۔ اگلی گفتگو کہ ہم نے خانہ کعبہ کو کتنا نقصان پہنچایا، کالر پہلے لے لوں پھر بات کروں گا ڈاکٹر صاحب سے۔ جی السلام علیکم۔ جی 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 حضرت عبد المطلب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جملہ نہیں ہے۔ عبد المطلب علیہ السلام نے ابرہا کو یہ کہا تھا جب اس نے یہ تانا دیا کہ تم اپنے اونٹ لینے کے لیے آگے اور تم مجاور کعبہ ہو، تم کعبہ کے کلید بردار ہو، تم نے کعبہ کی حفاظت کی، مجھ سے درخواست نہیں کی، تو آپ نے فرمایا انا رب الابل، ان اونٹوں کا مالک میں ہوں، رب البیت خود موجود ہے، وہ جانے اور اس کا گھر جانے، کعبے کا رب موجود ہے، وہ جانے اور اس کا کام جانے، میرا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، تو یہ کیونکہ وہ موجود ہے۔ ہاں کیا خوبصورت بات یعنی ہے، یہ ایمان اتنا تھا کہ تقویٰ، رب اتنا البیت، ایمان اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دے، ہمیں بھی دے۔ اور وہ سورہ فیل جو ہے آج بھی اور قیامت تک حضرت عبد المطلب علیہ الصلوۃ والسلام کے ایمان و ایقان کی وہ قرآنی سند ہے جسے دنیا نہیں ختم کر سکتی۔ کیا خوبصورت بات یہ، لیکن میں اگلے سوال کی جسارت نہیں کروں گا، جو ان کا دل چاہے گا وہ کہیں گے۔ جی السلام علیکم عامر۔ جی السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام۔ جی پتر۔ جی استخارہ کروانا ہے۔ جی فرمائیے بیٹا۔ جی آپ سوئے ہوئے ہیں، چائے وائے پی لیں، کافی پی لیں، اٹھ جائیں، جاگ جائیں۔ جی اپنا میں نہیں ہے، شہروں میں۔ ہاں تو بیٹا بتائیں نا۔ جی عامر نام میرا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ لائبہ نام اس کا۔ لائبہ شاہ نام ہے، ٹھیک۔ جی تو کرنا چاہتے ہو شادی؟ جی تو ضرور کرو میرا پتر۔ رکاوٹ کس چیز کی ہے عامر؟ تمہیں شک کس چیز پہ ہے؟ شک کچھ ہمارے بھی گھر والے نہیں مان رہے۔ یار پہیلیاں تو نہ بجوانا۔ یہ کہ کیسی تم لائبہ ہو کہ عامر ہو؟ جی میں عامر ہوں۔ عامر ہیں۔ عامر کیا گھر والے آپ کے نہیں مانتے، ماں باپ نہیں مانتے؟ وہ مان رہے۔ تو کیا کون نہیں مان رہا؟ بس بڑے بھائی ہیں وہ نہیں مان رہے۔ اچھا
اگر تمہارے والدین مان رہے ہیں پھر تو معاملہ آسان ہے نا, پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن لائبہ کے ساتھ تمہاری شادی ٹھیک ہے, میں اس کو بہت زیادہ ہائیلی ریکمینڈ نہیں کروں گا, لیکن ٹھیک ہے, یہ اچھی شادی ہے, یہ بری شادی نہیں ہے. بھائیوں کے فیصلے اپنی جگہ, لیکن میرے خیال میں راضی کرنے کا معاملہ جو ہے وہ والدین تک محدود رکھنا چاہیے. کیا خیال ہے آپ کا سر؟ مشورہ ہو سکتا ہے, لیکن والدین کی رائے کو حتماً اہمیت دینی چاہیے. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب شادی کرتے ہیں تو اس وقت ان کے بزرگ حضرت ابو طالب علیہ السلام چچا موجود ہے, ان کی رائے لے کے شادی کرتے ہیں. بالکل. حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب جناب زہرا سلام اللہ کی شہادت کے بعد جناب ام البنین جن کا کل یوم شہادت گزرا ہے ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں, تو اپنے بڑے بھائی جناب عقیل کو درمیان وہ والد کی جگہ ہیں, اس وہ ان کے والد کی جگہ پر اس وقت تھے. تو یہ دو ہستیوں کا عمل ہمیں یہ بتلا رہا ہے, اور پھر والدین کی رائے جو ہے وہ مقدم ہے کو مقدم رکھو اور ان کو اگنور نہ کرو, اس لیے کہ ان کی تجرباتی زندگی جو ہے وہ تمہیں نتیجہ دے گی. بہت اچھی بات. اور اگر والدین اگری کرتے ہیں تو میرے بھائی عامر بھائی کو بھی آپ کے جو ہے وہ غور کرنا چاہیے کہ اگر والدین اختلاف نہیں کر رہے تو بھائی کو بھی اپنا اختلاف چھوڑ دینا چاہیے. بہرحال آپ کے لیے میرے خیال میں, میری دانش میں, یہ مناسب اور برابر کا رشتہ ہے, آپ کو آگے ضرور بڑھنا چاہیے.